جو ابھی سارے کا سارا جو عوام ہندوستانی عوام کو جو ایک چورن بیچا گیا کہ جی ہم پانی بند کر کے سبق سکھا دیں گے، اور یہ جو موجودہ جس کا بھی اب تذکرہ کر رہے تھے آربیٹریشن کاؤنسل کا جو فیصلہ ہے، وہ تو ایک کولڈ واٹر ڈال دیا ہے اس پورے پلان کے اوپر، کیونکہ یہ غیر قانونی چیز ہوگی اور یقیناً اگر وہ دھوند سے کریں گے بھی تو لیجیٹیمیسی تو کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ چین نے آلریڈی اس طرح کے سگنلز دیے ہیں۔ وکٹر گاؤ نے مثلا ایک انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر چین بھی ایسے فیصلے کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہندوستان کے لیے ایک سوچنے والی بات ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں، وہ جو چیز چین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس کے اندر جو برہما پترا کا جو معاملہ ہے اس میں بھارت جو ہے وہ مڈل رائپیرین ہے، ٹھیک ہے، وہ چین سے نکلتا ہے، بھارت میں جاتا ہے، پھر بنگلہ دیش میں جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو تبت سے نکلتا ہے تو لیکن برہما پترا کا جو پانی ہے جو بھارت میں آتا ہے اس کا کوئی 30% جو ہے وہ تبت سے آتا ہے۔ اس کے بعد اروناچل پردیش میں اس کی اور ٹریبیوٹریز ہیں جو کہ کوئی 70% پانی جو ہے وہ جو ہے اس کے ہیڈ واٹرز جو ہیں وہ بھارت کے اندر سے ہی آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے چین اس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈیم بنا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بھارت بھی اس کے اوپر ایک ڈیم بنا رہا ہے جس کا بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا بہت عرصے سے جھگڑا چل رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو چین میں ملاقات ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی ٹرائی لیٹرل، جس کے اندر بنگلہ دیش کے ایکٹنگ فارن منسٹر بھی تھے، جس میں ہمارے جو ہے نا وہ سیکرٹری بھی تھے، جس کے اندر چین کے ڈیپٹی فارن منسٹر بھی تھے۔ تو اس کے حوالے سے بھی بھارت میں کافی گفت و شنید ہوئی کہ جی یہ ہمارے خلاف کوئی محاذ بن رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو اہم چیز ہے نا رضا، وہ یہ ہے کہ بھارت کی پالیسیوں نے میں گزشتہ 10 سال کی پالیسیوں کی بات کر رہا ہوں، جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھارت نے کھو دیا ہے۔ وہ خواہ نیپال ہو، خواہ وہ بنگلہ دیش ہو، خواہ وہ سری لنکا ہو، خواہ وہ مالدیوز ہو۔ اور اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ بھارت کے بہت سارے جو نابغے ہیں وہ اب مضامین کیا تحریر کر رہے ہیں کہ یہ جو جنوبی ایشیا ہے یہ تو کوئی جغرافیائی یا لسانی یا اس حوالے سے کوئی خطہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے آپ اس پر غور کریں کہ آپ نے اپنے خطے میں اپنا اثر و نفوذ جو ہے اس کو کھو دیا، اس کی بجائے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ بزرگ میری کریں گے اس حوالے سے کہ آپ خطے کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہی لگتا ہے عجیب و غریب میرے سے کرائسس ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو آپ پروجیکٹ کر دیں عالمی یا ریجنل سٹیج کے اوپر، تو وہ بھی ایک بہت ہی ناقابل اندیشی والی بات ہوتی ہے۔ غالباً یہی ہو رہا ہے ہندوستان کی جو ڈومیسٹک اس وقت جو بھی ہے پالیسی اور ان کا ایک پولرائزیشن جو ملک کے اندر ہے اس کو وہ باہر بھی لے کے جا رہی۔ اسی وجہ سے بنگلہ دیشی دیکھیں، بنگلہ دیش کو تو آزاد ہونے میں انڈیا نے مدد کی، لیکن بنگلہ دیشی عوام اور ینگ لوگ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو they have such strong reservations about India. Sometimes I'm surprised. اور پارٹلی اس کی وجہ دیکھیے بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو ہم نے غلطیاں کی اور بے شمار غلطیاں کی اور ان غلطیوں کا ہم نے نتیجہ بھی بھگتا، اور اسی لیے میں نے آپ کے پروگرام کے اوپر بارہا یہ کہا ہے کہ ہمیں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ لیکن مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش بن گیا، اس نے بالکل بھارت سے مدد لی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مکتی بانی جو ہے وہ بھارت کے جو فوجیں تھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن وہ جو ہے بغض اس وقت تھا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان یعنی مغربی پاکستان نے ہمارے حقوق پامال کیے۔ مغربی پاکستان کے سین سے نکل جانے کے بعد
تو بنگلہ دیش کا معاملہ ہو گیا بھارت کے ساتھ، اور اس کے بعد بھارت نے جو اپنی تکبر یا رعونت دکھائی، اس سے پھر بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ ابھی یہ جب پچھلے دنوں ہماری لڑائی ہوئی بھارت کے جی ساتھ، تو ایک میرے پاس وی لاگ آیا جس کے اندر بھارت کے کوئی 2-3 جو ہے سابقہ جرنیل بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک جرنیل نے، کوئی لیفٹنٹ جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات سنیں، پاکستانی لڑائی کرنے کے بہت ماہر ہیں، میں چینیوں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں لیکن چینی پاکستانیوں کے ساتھ لڑنا مشکل کام ہے۔ اچھا، ہاں اس کے اوپر کسی نے سوال کیا تو دوسرے جرنیل صاحب نے، کسی نے بنگلہ دیش کے حوالے سے سوال کیا تو دوسرے جرنیل صاحب نے کہا کہ اوہ بنگلہ دیش، اس کے لیے تو بارڈر سیکیورٹی فورس ہی کافی ہے۔ یعنی اوہ آپ جی یہ میں ہوا میں نہیں بات کر رہا، یہ دس از ایگزیکٹلی واٹ واز سیڈ آن دیٹ پروگرام، وہ آپ اس کو گوگل کر کے تلاش کر سکتے ہیں۔ نہیں تو نہیں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو، بنگلہ دیش کے ساتھ تو ہم کسی وقت بھی نمٹ لیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے بنگلہ دیش کو اس بات کا نہیں پتا؟ اور اگر بنگلہ دیش کو اس بات کا پتا ہے کہ بھارت کا یہ خیال ہے کہ وہ تو بی ایس ایف کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کو مسخر کر سکتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کیا کرے گا؟ تو بالکل وہ بالکل وہ وہ کس کے قریب آئے گا؟ تو پاکستان کے قریب آئے گا، بالکل۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے محلے میں کوئی بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اب آپ نے بالکل نہیں فیصلہ یہ خوش۔ کیا، اب آپ کے نابغوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ یہ بزرگ میری دکھائیں گے کہ جی یہ تو محلہ ہی نہیں، یہ نہیں محلہ بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے بہت بڑے ہیں، ہم تو گلوبل پاور ہیں، ہمیں ہائفنیٹ نہ کرو، ہمیں امریکہ اور جو ہے چین کے ساتھ اکویٹ بھائی کرو۔ جان ہائفنیٹ کسی اور نے کیا کرنا ہے؟ وہ جب ہر دفعہ آپ کی سیاست پاکستان پر چلتی ہے، ہاں آپ کی سیاست جو ہے وہ بھارتی مسلمانوں پر چلتی ہے جن کو آپ جوڑتے ہیں پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی اگر آپ کا کہ روز و شب جو ہیں وہ پاکستان کے بغیر جو ہے نہیں ہو سکتے، تو پھر ہائفنیٹ باقی دنیا تھوڑی کر رہی ہے، وہ تو پھر آپ خود کر رہے ہیں۔